السلام علیکم کلاس. ہم آج مختلف انداز بیان کریں گے. ہم روزمرہ زندگی میں مختلف طریقوں سے بولتے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کی تحریروں میں موجود ہوتی ہیں. انداز بیان ہے کیا؟ اپنی بات کو سامعین اور قارئین تک پہنچانے کے لیے ہم جو پیرایا اختیار کرتے ہیں، یعنی لکھنے کا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ انداز بیان کہلاتا ہے. ہمارے پاس 5 طرح کے انداز بیان ہیں: صحافتی انداز، دفتری انداز، قانونی یا عدالتی انداز، تکنیکی انداز اور ادبی انداز بیان. سب سے پہلے ہمارے پاس صحافتی انداز بیان ہے جو کہ سادہ اور آسان ہوتا ہے، کیونکہ اخبار پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ذہنی سطح عام ہوتی ہے، تو اس لیے عام الفاظ اخبار میں استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس خبر دی گئی ہے، دیکھیں کہ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے. نیکسٹ انداز ہے دفتری انداز بیان. دفتر میں مخصوص زبان استعمال کی جاتی ہے اور اس کو دفتر سے تعلق رکھنے والے مخصوص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک دفتر کا حکم نامہ ہے. چٹھی نمبر چھوٹیے 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سب باتوں کو ظاہر ہے دفتر میں تحریری طور پر جو حکم نامے جاری ہوتے ہیں ان میں ہی سمجھایا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے دفتر ہی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس تکنیکی انداز بیان ہے، وہ انداز جس میں تکنیک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یعنی ٹیکنیکل طور پر چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جیسے یہاں پر مثال ہے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے. اس کے بعد آپ یہ تصویر دیکھیں، اس میں ٹیکنیکل چیزیں دکھائی گئی ہیں جو کہ ایک استعمال کرنے والا ہی جان سکتا ہے، جو ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کا تکنیکی انداز کیا ہے. قانونی یا عدالتی انداز بیان مخصوص زبان ہوتی ہے عدالت کی، اور وہ ابہام سے پاک ہوتی ہے. صاف اور واضح معنی اور مفہوم استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو عدالت کے تمام فیصلے بھی سمجھ آئیں اور عدالت کی زبان سے ان کو تمام چیزیں واضح بھی ہو جائیں. یہاں پر مثال دی گئی ہے، قرار دیا جاتا ہے کہ دلاور تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور عدالت ہی میں جو وکیل ہیں یا عدالت سے تعلق رکھنے والے لوگ ان تعزیرات اور سزاؤں سے سمجھ رکھتے ہیں اور ان کو بیان کر سکتے ہیں. اب ہے ادبی انداز بیان. ادبی انداز بیان میں ابہام بھی ہوتا ہے اور حسن بھی پایا جاتا ہے، یعنی مشکل الفاظ اور ایسا طریقہ انداز بیان کا جو کہ عام شخص کے لیے سمجھنا، اس کے معنی اور مطالب وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں آپ کے پاس دیکھیں مثال ہے، اگر تیرے کول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے. اب اردو ادب کی مختلف تحریریں ہوتی ہیں اور ہر ایک میں اپنا انداز بیان جو مصنف ہے اس نے اختیار کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس یہاں 5 انداز بیان دیے گئے اور 5 ہی مختلف انداز تھے. آپ یہاں پر دوبارہ سے ان مثالوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلے چٹھی نمبر چھوٹیے 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی گئی ہیں. اب یہ دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دفتری انداز ہے. پھر پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، اس میں خبر پائی جاتی ہے، تو یہ صحافتی انداز ہے. قرار دیا جاتا ہے کہ دلاور تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہے. یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک قانونی انداز ہے. کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکل بات کی گئی ہے، تو تکنیکی انداز ہے. اس کے بعد اگر تیرے کول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے، یہ ظاہر ہے اردو ادب سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ انداز بیان آپ اچھی طرح سے سمجھیں اور دی گئی اسائنمنٹ کو حل کریں. تھینک یو.